بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف فرام چکوال کا کلب سے خواجہ بابر سنگھ محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کنٹرول روم میں اپنے محمود عارف محمود کھوکر خواجہ مقاص سعید نعیم عبید آفاق میڈیا گروپ سے دار باٹ اور بلاک فین یہ پروگرام آپ تک لائیو پہنچا رہے ہیں. بہرحال یہ ملک میں ابھی یہ چکوال کا بھی موسم ابر آلود ہے, سردی بھی موجود ہے اور یہ سارا مگر سیاسی ماحول بڑا گرم ہے. اور یہ 35 کے کل بارانجی بھی تماشا. بس یہ شغل میں رہا ایک جمہوریت اور یہ آئین اور سیاسی نظام, یہ آپ ایک شغل ملے گی حیثیت رکھ کے جب کہ دوسری طرف ملک کے 22 کروڑ عوام آٹا ہوتی ہے, بجلی کوئی نہیں, کوئی گیس کوئی نہیں. شاید پیاز ابھی بھی وہ انہوں نے کہا جی ابھی 2 پیاز چل رہے ہیں, ایک رسا پیاز ہے ذرا اچھا وہ 250 روپے فی کلو, اور ایک چٹا پیاز وہ 200 روپے, تو مطلب کھانے کے قابل نہیں ہے. یہ مطلب ملک کی صورتحال ہے اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے, سب کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. بہرحال یہ سارے ماحول میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اپریل سے پہلے پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر یہ الیکشن بھی یہ آئینی اور قانونی ضرورت ہے, مگر اس کے بیچ میں سے بھاگنے کا راستہ بھی ساتھ ہی نکالا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل حلقہ بندی, یہ ایک ٹرم انہوں نے نکالی ہوئی ہے کہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے. یہ جب تک ڈیجیٹل حلقہ بندی نہیں ہوگی تو یہ الیکشن نہیں ہوں گے. بہرحال یہ صورتحال عجیب و غریب ہے اور بالکل غیر یقینی. اور اوپر سے 30 اپریل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ 30 اپریل سے پہلے انہوں نے کروانے ہیں. یہ تمہیں اب 12 اپریل کو پنجاب اسمبلی کی 297 نشستیں اور 30 اپریل تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات. یہ رمضان کا بھی مہینہ یہ اپریل میں, اور سارا 12 و غریب صورتحال ہے. اور ابھی وہ یو ٹرن لے کے کہہ رہے ہیں جی وہ ابھی اسمبلی میں جانا ہے انہوں نے, مگر صورتحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے 35 سے منظور کر کے جو وہ پلاننگ اور اسمبلی تیار کرتے تھے اس کا رفتہ روکا ہے. تو بہرحال یہ عجیب و غریب کھیل تماشا. اور میں ابھی ادھر سے آیا ہوں تحصیل چوک پہ, تو یہ شکر ہے آج ٹرک تو لگا ہوا ہے ادھر آٹے کا 675 آٹا جو ہے یہ سبسڈی ریٹ پہ. تو بالکل چند لوگ جو ہے سردی کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے یا پھر روزانہ ادھر صبح مردوں کا 3 کی لمبی لمبی لائنیں, یہ روز کا منظر تھا. مگر آج یہ وہ خوشگوار حالت ہوئی کہ بالکل چند لوگ تھے اور وہ آٹا واپس مقدار ہی مل رہی. چلو جی اللہ کرے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گودام بھرے میں آٹے اور اس کے مگر آٹا دستیاب نہیں اور لوگ لائنوں میں لگے ہیں. بہرحال یہ آج ہم کسی ملکی مسائل جو صورتحال ہے معروف عالمی دیگر 32 اسکالر دیگر موجود ہیں انہیں سے آغاز کرتے ہیں. پیر صاحب آپ 16-17 دن کا اگر کراچی میں رہے ہیں, یہ سارا بلدیاتی الیکشن آپ نے دیکھا ہے, کیا یہ ساری صورتحال ہے سارا یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالبا صدق اللہ العظیم. خواجہ صاحب بدگامی صاحب, میرے دیگر پریس کلب کے ساتھیوں, میں تو کراچی کی سر بڑی بڑی مساجد میں 3 جمعے بھی پڑھائے اور روزانہ کے درس قرآن 2-3 فروری کو ارکان اشرفیہ راولپنڈی میں سالانہ اجتماع کی دعوت ہے. اور شہر کے کونے کونے کو تقریباً روزانہ بیٹا میرا بتاتا تھا کہ آج 150 کلومیٹر گاڑی چل دیکھتا. الیکشن سے پہلے بھی دیکھا, الیکشن کے دن بھی لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں آئے. یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے الیکشن کا التوا کا مطالبہ تھا, بلکہ لوگ اپنے نمائندوں سے بدظن ہو چکے ہیں. الیکشن کے بعد چکوال تو ہے ہی کھنڈر. چکوال سے تو کہہ کے رہا, یہ چکوال تو نہ گنتی میں نہیں ہے. کہ آپ ہی کہتے رہتے ہیں کہ صدر پاکستان کا مقام بننے والا ہے, فلاں بننے والا ہے. یہ صدر پاکستان کا صدر مقام کیا بنے گا, یہ اس کا اہل نہیں ہے کہ یہ صدر مقام بننے والا ہے. ہم خود ہی اس کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ تو چھوڑے انٹرنیشنل شہر تباہ ہے. کراچی کی کون سا روڈ ہے جو بنا ہوا ہے
لہٰذا یہ نظام اگرچہ میں خود جمہوریت الیکشن یہ ابھی جو حضرت یہ سارے کہتے ہیں کراچی کھنڈر بن گیا ہے، کیا واقعی کھنڈر بن گیا؟ بالکل کھنڈر، بالکل کراچی کیا مطلب ہے کھنڈر بن گیا؟ روشنیوں کا شہر ہے، شہر ہے سب سے بڑا روشنیاں بھی معاشی حق ہے پاکستان کا، روشنیاں بھی خوب ہیں، لیکن روڈوں پر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہے۔ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے اور سیاستدان مضبوط ہوتا ہے، یہ نہیں مضبوط ہوتا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارہ کا آخر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو جالوت بڑا غدار بادشاہ تھا، اس نے بڑی مشکلات لوگوں کے لیے پیدا کی، تو اس وقت پیغمبر جو تھے حضرت شمویل علیہ السلام تھے، وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ طالوت۔ پھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پتھر ڈال کر تو جالوت قتل ہوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا اللہ یکون له الملک، اسے کیسے ملک مل سکتا ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے بعد مال کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے بعد وہی کا علم ہے اور یہ جسمانی بھی مضبوط ہے، دل گردہ مضبوط ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دل گردہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یہ اللہ نے چن لی۔ تو اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چکر مت چلاؤ۔ اور ابھی میں ایک تاجر سے مل کر آیا ہوں، اس نے کہا کہ ان کا دل جب آتا آٹا چھپا لیتے ہیں، جب ان کا دل آتا آٹا باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کوئی نہیں یہ فصلیں بند کی ہوئی، اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جانشین وہ علماء ربانیین ہیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، ایک مدرسے میں 15 مفتی تقی صاحب کا مدرسہ ہے، میرے استاد مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مدارس والے سے پوچھ لیا جائے کہ بادشاہ کون ہونا چاہیے، اور اب میں تو خود پہلے بھی الیکشن لڑے پھر بھی لڑوں گا۔ ہار جیت کا کوئی مطلب نہیں، میں تو جمہور یعنی جب تک دوسرا نظام نہیں آیا تو راستہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ دانیال صاحب یہ حضرت یہ بات کر رہے ہیں، ابھی یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کا کوئی جو معاہدہ ہوا اقدام ہو رہے ہیں، رولا بھی پڑا ہے، ہاں اس کی رکنیت ختم کر دیا۔ مسلم لیگ کا ہمارا لیڈر موجود ہے کام کو لاوا تھے، تو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ صدر بن جاؤ، چودھری پرویز لائی کا بھی سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے تسی صدر بن جاؤ، وہ ایک گل وہ کیتی ہے نا، اندر سے طوفان اٹھ گیا اور نگاہے کدھر کر رہے ہو جی۔ یہ مذاق جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ المیوں سے ہمارا ملک جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ اس قسم کے المیے آپ دیکھتے رہیں گے۔ ابھی جالوت صاحب نے نام لیا، یہ جو حضرت داؤد کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی پہلی کتاب بھی مقدس نہیں اتری تھی، زبور اتری ہے اپنا حضرت داؤد پہ، آپ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چوپٹ راج کو بھی آپ کا میں بتا دوں کہ یہ اپنا کلندر جو شہباز کلندر ہے یہ اس کے وقت میں، ابھی یہ چوپٹ راج چل رہا ہے ہمارا جو یہاں پہ چل رہا ہے، بالکل جہاں پہ وہی کھنڈر بن گیا، کراچی چکوال آپ کا کھنڈر بنا ہوا ہے۔ ملک کو اپنا موت کے کنویں میں جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا اس طرح چلایا جاتا ہے۔ جو موت کے کنویں میں موٹر سائیکل 120 کی سپیڈ پہ چل رہا ہے، کسی وقت بھی کولیپس کر سکتا ہے، اتنا خطرناک آپ وہ دیکھ گھوم رہا ہوتا ہے جو ہے نہیں خطرناک تو ہے نا، کھیل تو خطرناک ہے، اس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے، کبھی ڈیفالٹ ہونے کا، کبھی جو ہے نا وہ قسط نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہے، مطلب اس طرح مطلب موت کے کنویں کی طرح یہ ملک جو ہے نا وہ چل رہا ہے موٹر سائیکل کی طرح۔ تو اس کو میں آپ کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ قبل مسیح میں جمہوریت کا کنسیپٹ جو ہے کتابوں میں مطلب پڑا ہوا ہے، بڑی مطلب احسن طریقے سے جمہوریت چل رہی تھی قبل مسیح میں۔ تبھی یہ جو ہے نا جہاں پہ صحیح ہے نا نظام، ابھی امریکہ میں دیکھیں چل رہی ہے، جمہوریت چل رہی ہے، احسن طریقے سے چل رہی ہے، یو کے میں چل رہی ہے، سارے مطلب ملکوں میں جو ہندوستان میں چل رہی ہے، میں وہی ہندوستان میں چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ادھر مطلب بڑی کامیابی سے اور جمہوریت بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اس میں
انہوں نے افلاطون نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جمہوری، اس کا نام ہی جمہوریت، کتاب کا نام ہی جمہوریت ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پڑھ، دیکھیں پڑھے لکھے ان پڑھ، ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں، یہ جو ایجوکیشنل ہیں، یہ بالکل مطلب پرووائڈ نہیں کر رہے کہ کوئی مطلب کام کے آدمی جو ہے نا کتاب پڑھ لیں بھائی، افلاطون کی کتاب پڑھ لیں کہ بھی کس وقت کس طرح جمہوریت چل رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ بتایا ہوا کہ آپ ایک طبقہ پیدا کریں جس کو سوشل ایکٹیویٹی کا شوق ہو اور وہ سیانہ بیانہ ہو۔ فلاسفر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب سیانہ بیانہ آدمی جو معاشرے کا ہے وہ مطلب فلاسفر ہے۔ وہ لوگ آپ مطلب چنیں معاشرے سے اور وہ ایک طبقہ بنائیں، کوئی رشتہ داری اس میں نہیں ہے کہ فلانی پارٹی عمران کی ہے، نواز شریف کی ہے، نا وہ جو طبقہ ہے وہ اس کی ہے۔ امریکہ میں ابھی چل رہا ہے 2 پارٹی سسٹم چل رہا ہے، وہ طبقے انہوں نے مطلب بنائے ہوئے۔ اسی طرح یہاں پہ مذاق ختم کر کے طبقہ پیدا کیا جائے اور جو قابل لوگ ہیں وہ ان کو مطلب لائے جائے، اور اس کو وہ ایک کنسیپٹ ہے، وہ سقراط کہتا تھا کہ یہ فلسفیوں کو دے دیں، یہ جو پالیسی جو بنانا ہے یہ بالکل یہ دکاندار آ جاتے ہیں ووٹ لے کے، حالانکہ جمہوریت کے وہ حق میں تھا، مگر پالیسی میکنگ کے وہ سلسلے میں کہتا تھا کہ یہ فلسفی جو ہے نا بنا سکتے ہیں، عوام دوست پالیسی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ لایا جائے، جو ہے نا سامنے لے کے آ جائے۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ ابھی سارا جو کنفیوژن سارا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ابھی کل کیا ہوتا ہے، غیر یقینی کی بتاؤ، اور اس میں عوام بولتے ہیں اور عوام کے مسائل بالکل دن بدن جو دن چڑھتا، حالانکہ امید یہ نیا سال چڑھا تھا تو ہمیں بڑی امید تھی کہ توقعات ہوتی ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں نئے سال پہ لوگ نئے خواہشات اور آگے بڑھنے کی اس کا، یہ ہمیں ابھی یاد آ گئی تھی پریس کلب نے نیا سال چڑھا تھا تو اسی دن ہی کوئی قیمتوں کا اقدام، تو وہ اسی دن بھی سارے دوستوں کی یہ رائے تھی کہ یہ آنے والے 2-3 سال یہ اسی طرح رہے گے۔ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، کوئی بہتری کے امکانات ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، کوئی اس میں سے کوئی حل نکلے گا اچھا، کوئی لوگوں کے مسائل حل ہو۔ شکر جی خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو ایک فلسفہ بیان کیا ہے دنیال صاحب نے ابھی، موت کے کنویں والا۔ ایک فلسفہ میں اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے کنویں میں جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، اگر اس جیسے قابل اور جینیس بندے کی طرح ہمارے سیاستدان ملک پہ حاوی، ملک کی باغ دوڑ، ان جیسے جو موٹر سائیکل کا ڈرائیور ہوتا ہے، جینیس، میں اس کو جینیس کہتا ہوں، اگر اس جیسے بندے ہاتھ میں جس دن ہمارے ملک کی باغ دوڑ آ گئی، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے شہر سے آپ کی آٹے کی، گھی کی اور چینی کی لائنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کھلاڑی ہمارے ملک میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا، وہ مول کے کنویں چلاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کوئی ایک آدھ کسی ایکسیڈنٹ میں اپنے ایک آدھ بندہ اپنے بھائی وہ سکسیسفلی اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتا ہے اور اپنی جان پہ کہہ کے کرتا ہے، سلیقے سے کہتا ہے۔ تو یہ فلسفہ جناب جس دن ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے جی میں وہی بات کر، ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے باغ دور جن سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آگے مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بس وہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست عروج پہ ہے۔ ابھی وہ پچھلے 7-8 مہینے سے ان کی وہ استعفے پڑے ہوئے تھے قومی اسمبلی کے جو ہے، وہ اس پہ بھی سیاست ہو رہی تھی۔ اب جب وفاقی حکومت کو لگا جی کہ یہ تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی طریقے عدم اعتماد کی باتیں نکلیں شروع ہوئی، فوری طور پر راجہ پرویز اشرف نے ان سب کے استعفے منظور کر لی، شاید یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابھی قوم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اب یہ وہ جو اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک سوچ، اپنے نظریات، اپنی ترجیحات ہیں، اسی ترجیحات میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی نئے سال کی، تو وہ بالکل ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ذکر کیا تھا کہ یہ نہ صرف 2023 بلکہ جو آنے والے بھی چند سال ہیں اس میں کم از کم ہمیں جو ہے وہ عوام کی حالت غلطی نظر کو نہیں آتی، بلکہ جو آنے والے سال ہیں اس میں مزید جو اپنی جو عوام ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ ساری ایک طرف پی پی ایم کی دینا جماعتیں میں کہتے ہیں ابھی الیکشن کا ماحول نہیں ہے، 3 کروڑ لوگ ابھی خلاف کے متاثرین ہیں، آ رہا ہے اچھی پوزیشن پہ ہے، تو اس میں یہ ایک جو فلسفہ ہے کبھی فوری انتخابات آ رہے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پر انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے؟ یعنی دیکھیں نا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر اس کو کہہ لیں کہ اس مطالبے کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگلے الیکشن جب ہو جائیں گے اس کے بعد پھر لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ سیاستدان جتھے بنا کے
اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، پریشرائز کریں، بلیک میل کریں، عجیب و غریب قسم کے ہتھکنڈے استعمال کریں اور یہ مطالبہ داغ دیں کہ ابھی پھر فوری طور پہ الیکشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ایک اسمبلی کی مدت ہونی چاہیے. آپ اگر 5 سال میری سارے سیاستدانوں سے گزارش ہے، سیاسی جماعتوں سے، کہ آپ اسمبلی کی مدت کیوں نہیں کم کر دیتے؟ اگر آپ اتنے بے صبرے ہیں، اگر آپ نے یہ جتھے بازی کی جو سیاست کرنی ہے، آپ 5 سالوں سے گھٹا کے اس کو 3 سالوں یا 4 سالوں پہ لے آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا معاشرہ جو ہے، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ اسمبلیوں کی مدت 3 سال سے زائد کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ اگر 3 سال کر دی جائے، جو کسی نے بھی نہیں کرنی، اس لیے نہیں کرنی، پی ٹی آئی آئے گی تو وہ چاہے گی کہ 5 کی بجائے 10 سال ہو جائے، پی ڈی ایم آئے گی تو چاہے گی کہ 5 کو بڑھا کے 10 کر دیا جائے. اصل میں یہ لوگ یہاں پہ کمی اس چیز کی ہے، نیک نیتی کا فقدان ہے. ملک چلانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا بھر کے ملک چل رہے ہیں. ہمارے ریجن کے جو ملک ہیں، ہمارے جو علاقے کے ملک ہیں، بنگلہ دیش کے جس نے ہم سے آزادی حاصل کی 71 کے اندر، آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آپ یہ دیکھیے گا، آپ کو تعجب ہوگا بہت سارے لوگوں کو جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. ہمارے برابر میں افغانستان ہے، حکمران وہاں کا نیک نیت ہے اور پگڑیں باندھی بھی ہیں، بیچاروں کو کپڑے اور جوتے بھی نصیب نہیں ہیں، پلاسٹک کے سلیپر پہنے ہوئے. لیکن آپ یقین کیجئے گا، آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جا کے صورتحال دیکھیں، آپ ان کی گورننس دیکھیں. وہاں پہ جو گورنر ہے اس کے دروازے 18 گھنٹے جو ہیں سائلین کے لیے کھلے ہیں، اور کوئی بیگر بھی جا جائے تو اس کو جو ہے وہاں کا جو گورنر ہے ملاقات سے انکاری نہیں کر سکتا. اس سے ملاقات بھی کرے گا، اس کا مسئلہ سنے گا، لکھے گا بھی اور فوراً احکامات بھی جاری کرے گا. ہمارے ملک کا معاشرہ یہ، ہمارا پرابلم یہ ہے. میں آخری بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اس وقت جو ہے پاکستان کی جو جنرل پبلک ہے، آئی ون آف دیم، ابھی ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ کون لوگ نیک نیت ہیں جو امیدوار بن کے آتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے مفاد پرستی کی سیاست کریں گے. ابھی ہم تک یہ سمجھ نہیں پائے، اور جتنی جلدی ہم اگر یہ سمجھ جائیں گے، جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں گے، آپ دیکھیے گا جب ہم نے ایک بات کا تہیہ کر لیا، اور صرف ایک بات کا، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنے والے لوگوں کو آگے لانا ہے، ہم نے آنےسٹ اور دیانتدار لوگوں کو آگے لانا ہے، چاہے وہ ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ بھی ہو، چاہے وہ خاندانی اثر رسوخ نہ بھی رکھتے ہوں، لیکن ہم نے آنےسٹی کو پہلے دیکھنا ہے، وعدوں کے ایفا کو پہلے دیکھنا ہے. ایک بات کا جس دن ہماری پبلک کو سمجھ آ گئی، آپ یقین کیجئے گا ہم درست نمائندے بھی منتخب کریں گے، ہمارے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. گلے کی خرابی کی وجہ سے آپ کی تو چلو کام کرا دیا، اچھی طرح آپ کے پاس بچوں کے ساتھ یہ معاملہ آگے چلتے رہے گا. اور جس ڈسکشن ہو رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے، میرا تو مشاہدہ یہی ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے. اچھا صرف ہم نے سسٹم کو جمہوریت کا نام دیا. جیسا صاحب رسائی کی بات کرتے ہیں تو جمہوری نظام نہیں ہو سکتا کہ جہاں عام آدمی کی رسائی قرآن تک، جہاں اسے مختلف رکاوٹوں سے گزر کر اگر وہ قرآن تک پہنچنا ہے تو وہ سسٹم ہے. تو نظام بدلنے کی ضرورت ہے. صاحب بھی موجود ہے، کراچی کے معاملات ڈسکس کیے ہیں، چکوال کے معاملات پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. دیکھیں تنقید تو میں بھی کر رہا ہوں، تنقید تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم مثبت تجاویز ضرور آنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ نظام جو ہے وہ بہتر ہو. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دماغ میں اس وقت اللہ تعالیٰ ایک تجویز ڈال رہے ہیں کہ جاگیردار، سرمایہ دار اور انگریز جن لوگوں کو خریدے دے رکھے ہیں وہ امیدوار ان کی امیدوار بننے پر پابندی لگائی جائے، درمیانہ طبقہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کھول کر. پھر میں سمجھتا ہوں کچھ ووٹ ٹھیک نہیں. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں آئین کو قومی حکومت اور سارا، جب ہم یہ پہ تو آپ بالکل باتیں رائے کہ یہ نظام ڈیولپر نہیں کر رہا کوئی اس میں، پھر وہ بیچ میں آئین کو لے کے آ جاتے ہیں. اور جی آئین قومی حکومت، وہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں مدرسوں کے جو مفتی ہیں جن کو
मजहबी उलूम पे जिनको पूरी दस्तरस है, दानियाल का नेफल्टी जो है, ये सारे इकट्ठे, वो फिर कैसे इकट्ठे होंगे? बीच में आ जाएगा जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुतफ़क़ा आइन 1973 का, एक हालांकि एक एक लफ्ज़ में अमल नहीं हो रहा, मगर वो आइन को बीच में ले आते हैं। पाकिस्तान का आइन इन लोगों का जब दिल चाहता है यूसी वक्त 2-4 इकट्ठे होकर उसमें तरमीम कर लेते हैं, हाँ। लेकिन खुदा का आइन ऐसा है कि उसमें तरमीम कोई नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। हम कहते हैं आइन इन्होंने एक अच्छा काम किया है, जो सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम उम्महातुल मोमिनीन पे जो कानून पास किया है वो ठीक किया है। बाकी आइन क्या है? ये तो खुदा का आइन नहीं है, इसमें तो सुबह दोपहर शाम ये लोग तरमीम कर सकते हैं। पाकिस्तान को मगरबियत से बचाने के लिए सिर्फ इनके गले में अटका हुआ है कुरान और सुन्नत जो आइन में लिखा है, बाकी तो आइन को सुबह दोपहर शाम बदला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी भी तकलीफ है कि बदलाओ, ये शिफ्ट बदलाओ। अभी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह मीर साहब के गले में मतलब खराश है, ये हमारा माशरा भी खराश ज़दा है बिल्कुल। मतलब उसमें ये तो अभी देखेंगे डोज लेंगे ना, इनका गला ठीक हो जाएगा, मगर ये जो मुल्की खराश है इसको जितनी मर्जी आप डोज दे दें, ये मतलब इसका कौम का मुल्क का गला ठीक होने वाला नहीं है। इसको वही वाली इनकलाबी के जब तक आप कुरान की सजाएं नहीं तयन करेंगे, उसका इसमें माशरे में लागू नहीं करेंगे, तब अभी देखें एक इनकलाब की, जबरदस्त इनकलाब की जरूरत है। अभी चुकवाल में जिस तरह कह रहे थे कि किस तरह दुरुस्त होगा, हम भी बताते हैं कि छप्पड़ बाजार एक छोटा सा बाजार था, उसके साथ अब जितनी गलियां निकल रही हैं वो बाजार में बदल गई हैं, मगर निजाम वही का वही चल रहा है। आपकी मोटरसाइकिलें आ गई, 1-2 मोटरसाइकिल होते थे चुकवाल में, अगर आप तब गिनती करें तो अभी मतलब हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है। रक्शे उन्हीं गलियों में, वो जो बाजार में बदल गई हैं गलियां, मोटरसाइकिल भी आ रहे हैं, रक्शे भी आ रहे हैं। अब ये बल्दिया ने दुरुस्त करना है, डिप्टी कमिश्नर ने दुरुस्त करना है, या डीपीओ ने करना है, ट्रैफिक के जरिए इसको निजाम बैरियर लगा कि वहां पे बैरियर लगाए जाएं, जो रश वाली मतलब जो बाजार में जो कन्वर्ट हो गई हैं गलियां, वहां पे कोई रिक्शा और मोटरसाइकिल ना जाए, सिर्फ पैदल बता जाए। तो उनको जो है ना किधर पार्किंग दे, वो खड़ा करे, अपना बैग उठाए आगे, जो दुरुस्त करने की, मगर इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। बोन रोड पे आप चले जाएं, आप 10 मिनट आपको ब्रेक लगेगी इमाम बारगाह के पास, क्योंकि रक्षों की एक लाइन लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इधर भी, दरमियान में एक मतलब है, दोनों तरफ से आ जा रहे हैं, और वहां पे हर वक्त मतलब आपका क्या छुट्टी के वक्त तो बहुत ही कमी, छुट्टी के वक्त मैं कह रहा हूँ कि उसको दुरुस्त करने की मतलब जरूरत है। हुक्मरानों का किबला दुरुस्त करने की अपनी बात है, किबला भी तो दुरुस्त होना चाहिए। वो भी जब वोट देता है तो कम से कम कोई है क्या तो सामने। जी नहीं सर, इस पे भी आपके सवाल में मैं जवाब देता हूँ। पहले जो आपका पहला सवाल था कि तनकीद तो जरूरी बात है हर जगह पे हो रही है और सारे कर रहे हैं, तनकीद का हक भी रखते हैं शहरी, हम भी तनकीद कर रहे हैं। तो आपने मशवरा पूछा है, तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ आ रही है कि फिल वक्त ना तो हमारे मुल्क में दूर दूर तक किसी कोई इनकलाब का मौजूद है, कुछ चांस ऐसा मौजूद है कि इनकलाब आ जाएगा, ना ऐसा है कि आवाम में इन लोगों ने इतनी सकत छोड़ी है कि इतनी भूख, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, आटा नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, इससे बड़ी माशी बदहाली और क्या हो सकती है कि जब बंदा खामोशी से जब वो अपना महीना पूरा नहीं कर सकता तो वो अपने बच्चों समेत गोलियां खा के वो खुदकुशी तो कर जाता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा, वो हुक्मरानों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहा। तो ये जो एक अवामी इनकलाब है, इसकी दूर दूर तक हमारे मुल्क में कोई चांस नहीं है। तो फिर मैं ये समझता हूँ, मेरी एक जाती राय के मुताबिक जब कोई दूर दूर तक कर रही है और हम सिस्टम की बात करते हैं, जी ये कोई मुर्जा हो, कोई सिस्टम ऐसा है, कोई बंदा ऐसा है, तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि 15 से 20 बंदों पर महदूद जो है एक हुकूमत जो हमारी कुत्ते हैं, जो सारा कुछ करती हैं, जो चलाती हैं, जो लेके आती हैं, जो जिसको दिल करता है वो चला देती हैं, तो वही ऐसा करें कि ये जब फायदा ही नहीं, डिलीवरी नहीं कर रहे, फायदा ही नहीं हो रहा आवाम को, उल्टा आवाम जो है वो महंगाई और गुर्बत की दलदल में धंस रही है। तो ये महीना में बनता है, वो भी सारे का सारा काफी बोझ आवाम के ऊपर। तो क्यों ना 15 से 18 बंदों पे मुश्तमिल जो है वो, जो तो ये खालिद साहब भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं हमारे पास, वो जो फिलासफर ले आए, तो फिलासफर तो मुल्क में होंगे कभी, तो ये 18 से 20 बंदों पे मुश्तमिल एक कबीना बना दें, तो मैं ये समझता हूँ तो हम
मैं बिल्कुल शरीक हो रहा मैं कि से इनको मुंतखब कर डिलीवर नहीं करते अपनी वाडरमी और अपने बैंक जब भरते हैं और हम जब भूख से मरते हैं तो फिर हम उन्हीं के खिलाफ जो है वो शोर शुरू कर देते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि उसके लिए भी हमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में अवेयरनेस की और थोड़ी सी हमें जो है वो सोच की और फिक्र की और तालीम की ज़रूरत है। क्योंकि होता ये है कि जब ये इलेक्शन होता है, मैं अक्सर बात प्रोग्राम में करता हूँ बात, तो लोग मुझे कोई दोस्त जो है हमारे वो थोड़ा तनकीद करते हैं, भाई साहब आप जनरल साहब की बड़ी अल्लाह ताला हमारे जनरल मजीद मलिक साहब की बड़ी मिसालें देते हैं। तो मैंने कहा कि मिसालें इसलिए कि हम छोटे छोटे स्कूल में होते थे तो वो जनरल साहब का बाबे वाला फेरा मशहूर होता था। हमें आखिरी दिन जब मौलाना साहब जब एक दिन बोलने में रह जाता था तो वहाँ के जो गाँव के हमारे गाजियाल जो गाँव के बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं ना जी टाउट माफिया, चमचा माफिया, जिनकी अपनी मतलब ये होती थी कि तरजीहात होती थी, वो जनरल साहब से उन्होंने सीमेंट की एजेंसी लेनी होती थी, अपने मास्टर अपने घर के बंदे उन्होंने भर्ती कराने होते थे। वो नून का झंडा पकड़ा के ना बच्चे जो हम होते थे स्कूलों में 20 से 25 बच्चे हम एक सड़क पे किनारे खड़े हो जाते झंडे लेके फूल लेके, वो जब आते थे तो वो उनमें से एक मुंशी मास्टर हमें हुक्म देता था कि जनरल साहब के ऊपर फूल की पत्तियां नजर हो। तो वो जनरल साहब बाबू वाला फेरा ये करते थे कि किसी को कोई लालच दे के किसी को सीमेंट की एजेंसी दे के तो वो इलेक्शन जीत के चले जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जरूरत अभी इस चीज की है कि अवाम में अवेयरनेस आए, अवाम देखे कि ये जो नुमाइंदा अभी 5 साल हमारे इधर गाँव में इलाके में नहीं आया है, आज ये वोट के लिए आ गया है, तो वो फिर अपनी अपनी अकल भी इस्तेमाल करे। 66% वो नौजवान 30 साल से उनकी उम्र कम है, 66%। अब ये जो मायूसी है फैलती है नौजवान नस्ल में खास तौर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मुल्क के लिए कितनी खतरनाक? ये मुल्क के लिए डेडली है, तबाहकुन है, कैंसर है, टबरकलाजुस तो खैर काबिल इलाज हो गई। आप इसके लिए कितनी इंतहाई सीरियस सिचुएशन है, और इसी वजह से आप एक सर्वे करा के देख लें, पहले सर्वे हुए भी हैं, पाकिस्तानी नौजवानों की गालिब अक्सरियत जो है, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, 90% से अबव है ऐसे नौजवानों की तादाद और तनासुब जो है जो पाकिस्तान की बजाय जो ये समझते हैं कि जब तक हम बैरून मुल्क नहीं जाएंगे हमारा मुस्तकबिल संवरने वाला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए शायद हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो मौके और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक ख़ास क्लास के लोगों के लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जिन लोगों ने तरक्की की है, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, आप तहकीक करके देख लें, उन्हें लूट मार के जरिए से की है, कोई उन्होंने फेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं किए। और लूट मार जरिए ज़ाहिर है कि काम आदमी का बच्चा तो कर नहीं पाएगा, ये कौन करेगा? ये ताकतवर तबकात के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और उनके बच्चे, और फिर यहाँ से वो लूट मार करते हैं। और ताज्जुब और हैरानगी की बात यह है कि वो इसको बैरून मुल्क के अंदर अपने जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे इस दौलत को मुंतकिल करते हैं, वहाँ पे अपने कारोबार बनाते हैं, वहाँ पे अपने लिए रिहाइशें खरीदते हैं। और मुतअद्दद सियासतदान ऐसे हैं, मुतअद्दद से, मैं रिपीट, मैं 2 दफ़ा कह रहा हूँ, जिनके घर भी बैरून मुल्क के अंदर हैं, कारोबार भी, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पे रह रही हैं, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पे रह रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो उस वक्त तक वो करते हैं सियासत के लिए। और सियासत का मतलब ये होता है कि मजीद यहाँ के जो वसाइल हैं उनकी लूट मार के लिए वो यहाँ पे मुकीम है। तो अब आप ये देखिएगा, अगर सूरत हाल बदकिस्मती से इस तरह की है तो फिर जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है, क्या उसे मायूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन इसके बावजूद भी एक बात आपने की, और सवाल से पहले मैं अर्ज कर चुका था कि हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जो वोटर हैं हमें ये देखना चाहिए, जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सारा गंद घोला हुआ है, उनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से हो या दूसरे से हो, एक इत्तेहाद से हो या दूसरे इत्तेहाद से हो, उनको क्या वो अवामी हिमायत के बगैर वहां पे पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं है। हम उनको अपने कंधों पे बिठा के, हम अपने कंधों को बिठा के, बेशक 2 नंबर जराए और तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या पब्लिक की सपोर्ट के बगैर वो वहां पे पहुंच सकते हैं? नहीं, वो हमारी सपोर्ट से वहां पे पहुंचते हैं। और हम इग्नोरेंट हैं। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को पब्लिक की वेलफेयर के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, हम इसमें बहुत सारा, हमने बड़ी जहालत का और बड़ी गैर जिम्मेदाराना तर्जमल का मुजाहरा किया है। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें डेमोक्रेटिकली, हमें जमहूरियत के बारे में अवेयरनेस दी जाए, हमें एजुकेट किया जाए कि हम जमहूरियत को अपने हक में, जनरल पब्लिक के हक में कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन का भी तो बन चुका है, तो क्या कोई नए सियासी इत्तेहाद बनने के
हाथों की चकवाल की या वो हमने आगे देखा प्रोग्राम में भी किया कि 4 सूबाई समिति की नियुक्तियों पर ये 14 अप्रैल से कबड्डी जो आई 90 डेज में दौरान है, तो वो 12 अप्रैल की है नवाबी की है, 12 अप्रैल को ये 4 हफ्ते के बाद बाकी तो पंजाब की 297 है, इसमें नए राज का तो कोई इम्कान नहीं है। अभी ये जो वो भी राज अब ये बड़ा था, तो ये पीटीआई और मुस्लिम लीग आपका था, बाद के हमारे जिस तरह पूरा बनाया जो ये उधर एक समझते हैं कि वो बिल्कुल सारे लोग लीग आपके बात है। अभी ये चूंकि इकबाल के जो हल्के हैं और लगान के ये उसी तरह ही है, 2 कौमी और 4 सूबाई। कौमी का तो होता है तो ये हाउसफुल है, ये फिर अभी एक दफा बैठे हैं सारा ये मैं दोहरा दूँ जो इधर इकबाल प्रेस क्लब ने जो एक अनाउंसमेंट किया, मैं फिर दोहरा दूँ 21 पे राजा यासर सरफराज पीटीआई का मुकाबला मुस्लिम लीग के चौधरी यासर उस्मान, और मैं बिल्कुल अपने तजर्बे और मुशाहिदे में ये 1-2-1 मुकाबला। पीपल पार्टी का अगर कोई पोटेंशियल नहीं है, वो अपने जो है उनके 2-4 हज़ार को तकबीर देने के लिए पीटीएम के प्लेटफॉर्म वो सारा ऊपर थिंकिंग यही है कि अपने साथ हुई, मगर पीपल पार्टी वाले बड़े में हम अपने खड़े करेंगे, सदर कह रहे हैं खड़े करेंगे, मगर खड़े भी उन्होंने किए वो 2-4 हज़ार का अपना ये 1-1 ये 21 पे पीटीआई और मुस्लिम लीग, टीपी उधर 22 पे मतलब तनवीर हसन कहती इतना बंद की बार है, उधर थोड़ा सा है कि टीम बुखार को भी पोटेंशियल कैंडिडेट जबकि तारक कागज के आगे से थोड़े से ये दोनों में से ये क्या तो में सरदार साहब पर ये पीटीआई के ये हैं, तो उनके मुकाबले में अब सरदार गुलाम आबाद ये बड़ा दिलचस्प प्यार पैदा हो रही है। सरदार गुलाम आबाद आप उसके बारे में फिर कहते हैं ये होता है यार नायक है, अगर नायक ही ना हुई ये इकबाल की तारीफ का एक फिर देख वो आपने 70 में मंदिर देखा था सरदार के दरियाद का मुकाबला सरदार अशरफ खान और उसके बाद फिर सरदार ताज ही आए, ये जिक्र करते हैं साझा के बाद मजीद मलक का जिक्र तब ये होता है मजीद मलक का कि वो जो भी करते थे मैनेजमेंट थी ना ये मोहब्बत और इश्क में सब जाए जनरल मजीद मलक की अच्छी मैनेजमेंट थी, तो वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। और बल्कि आखिरी ये था 98 में ये आवाज निकल गया था कि सरदार इधर ही छोड़ के पिंडी शिफ्ट हो गए हैं, ये भी एक मैं खुद आनी चाहिए, ये एक फिर तारीफ का जबर है। और ये मंदिर जो हम भी देखें दोनों खड़े होते हैं सरदार गुलाम आबाद और तो अगर सरदार गुलाम आबाद की रात में सुप्रीम कोर्ट की रुकावट आई तो फिर उन्होंने अपना जानशीन उनके भाई हैं सरदार शानी उनके बेटे को इंडक्ट किया हुआ, तो ये फैमिली के अंदर ही ये 23 पे ये एक मुकाबला जो है 24 पे शहरियार रहमान 2 दफा वो एमपीए भी बने हैं उनके, तो आबद मारियाकर के साथ ये पंजाब असेंबली की ये 4 हिस्सों पर, तो बाकी तो फिर अभी सारे कोशिश तो सारे करेंगे टिकट लेने के लिए आरक्षण पे, ये 12 पोटेंशियल जो मुकाबले हैं ये है वेरी राइट। नाज़रीन, अपने